اور ہمیں جوائن کریں گے سب چکوال سے سینئر صحافی تجزیہ کار اور رکن قومی اسمبلی ایاز امیر، اور پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آریانہ انسٹیٹیوٹ کے کوارڈینیٹر خادم حسین صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ ایاز صاحب، آپ سے بات شروع کرتے ہیں۔ اتنے میسو ڈرون حملے ہوئے ہیں، what do you see کہ یہ ایک سٹیپ اپ ہو گیا ہے ایک دم یہ صورتحال، یہ جو آپریشن ہے امریکہ کا، اور یہ کو پیش خیمہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے حقانی نیٹ ورک کو نقصان پہنچانا ہے، پاکستان چاہے یا نہ چاہے۔ واٹ از یور ریڈنگ؟ دیکھیں جی، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں شدت آئی ہے اٹیکس میں، یہ جو کل اٹیکس ہوئے ہیں، اور ان سے ایک چیز ویسے بات ظاہر اور بھی ہوتی ہے کہ جو طالبان وہاں پہ عناصر ہیں وہ انڈر پریشر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ساؤتھ وزیرستان میں بھی جو حکیم اللہ محسود جو ہیں وہ زندہ ہیں یا نہیں زندہ، لیکن اس سے بھی وہاں کا بھی جو امپریشن ہے کہ وہ طالبان سارے عناصر انڈر پریشر ہیں۔ اب آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہماری سوچ اور امریکن سوچ میں تھوڑا سا وہ فرق ہے، تھوڑا نہیں بہت فرق ہوگا۔ ہماری اس جنگ میں سینئر پارٹنر امریکہ ہے۔ اہداف مقرر کرنا، طریقہ اپنانا، راستہ ڈھونڈنا وہی کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ عراق میں برطانیہ اور امریکہ اکٹھے گئے تھے، لیکن پالیسی، ایجنڈا اور طریقہ ڈکٹیٹ امریکنز نے ہی کیا، اور انگریز جو ہیں وہ کہتے رہ جاتے تھے کہ جی ہمیں کئی چیزوں کا نہیں پتہ۔ سینئر پارٹنر جو ہوتا ہے جس کے پاس، تو برطانیہ کہاں اور ہم کہاں۔ حالانکہ یہ بات ہے کہ ہمارا جو فوج کا ایک کلیدی رول ہے۔ تو جو بات آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ پیش خیمہ ہے کہ وہ زیادہ شدت سے کریں گے، جب سے وہ خوست والے CIA بیس پہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد تو ڈرون اٹیکس کا ٹرائبل ایریاز میں جو ہے اضافہ ہی ہوا ہے، اور شدت میں، انٹینسٹی میں انکریز ہی ہوئی۔ اچھا، اس میں ایاز امیر صاحب، جو آج جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے کچھ انٹریکشن ہوا ہے، انہوں نے کچھ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ بتائی ہیں، اور خادم حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، میں یہ ان کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہوں۔ ایک تو جو ان کا جو پورا جو پریزنٹیشن تھی، اس میں انہوں نے بالکل واضح طور پر یہ کہا کہ جتنا ایفرٹ پاکستان کر رہا ہے اس پاکستان افغان بارڈر پہ، انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو ہے وہاں 821 پوسٹس ہیں، پاکستان کی 821، اور جو 43 نیشن جو اکراس دا بارڈر آپریٹ کر رہی ہیں ان کی 112 پوسٹ ہیں۔ اور انہوں نے اور بھی کچھ ایگزامپلس دیے یہ پروف کرنے کو کہ جتنی کیجولٹیز پاکستان کی ہو رہی ہیں، جتنے ٹروپس پاکستان کے ہیں، جتنے آپریشنز پاکستان نے کیے ہیں، وہ ان کی ٹوٹل جو فورسز ہیں 43 نیشنز کی، ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ جو ان کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ دیٹ وی کین، لیکن اس کے باوجود نارتھ وزیرستان میں یہ ایک سٹارک ڈفرنس آف اوپینین آ رہا ہے جو ایاز امیر صاحب کہہ رہے تھے۔ یہ کتنا سیریس ہے فار دس بائیلیٹرل کوآپریشن جو دونوں پاکستان اور امریکہ آپس میں بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ایشو پہ؟ نارتھ وزیرستان کیا میجر فلیش پوائنٹ اور بون آف کنٹینشن بن جائے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو دراصل پرسپشن میں ایک فرق بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پرسپشن کا یہ فرق صرف امریکہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہی نہیں، بلکہ پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور خطے کی جو دوسرے ممالک کی اسٹیبلشمنٹس ہیں یا حکومتیں ہیں، ان کے درمیان واضح طور پہ ایک فرق جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ مقامی لوگوں کے حوالے سے بھی اور خطے کی ریاستوں کے حوالے سے بھی، بالخصوص افغانستان کے حوالے سے، یہ بات بالکل کئی بار کہی جا چکی ہے اور سامنے لائی جا چکی ہے کہ ایک نیٹ ورکنگ موجود ہے، ایک الائنس موجود ہے۔ وہ الائنس وہ حقانی نیٹ ورک سے لے کے القاعدہ تک، اور ملا عمر کے طالبان نیٹ ورک سے لے کے جو حکیم اللہ مسعود یا بیت اللہ مسعود یا تحریک طالبان تک، اور مولوی نذیر اور حافظ گل بہادر، اس طرح کی بہت ساری تنظیمیں، تو وہ سرحد کی اس پار بھی ہے، اس پار بھی ہیں۔ یہ نیٹ ورک موجود ہے۔ جب تک کہ یہ نیٹ ورک موجود رہے گا، خطے کی ریاستوں کا اور مقامی لوگوں کا اور امریکہ کا یہ تصور ہے کہ جب تک یہ نیٹ ورک موجود رہے گا، افغانستان کے اندر
یا پاکستان کے اندر انسرجنسی کو یا دہشت گردی کو شکست نہیں دی جا سکتی. لیکن اس میں ایاز صاحب جو خادم صاحب بات کر رہے تھے اس میں ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے اور جو آج بھی جو ہماری انٹریکشن اس میں بھی یہی تھا کہ جنرل کیانی کا بھی یہی اینگل تھا کہ ہم جو اب ڈائیلاگ کر رہے ہیں امریکن جو ہائی کمانڈ ہے اس میں یہ بار بار کہا جا رہا ہے, ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم شارٹ ٹرم گین کے لیے اپنا لانگ ٹرم انٹرسٹ کو کمپرومائز نہیں کریں گے. اس میں مسئلہ گزارش یہ ہے نا فہد صاحب, اس میں گزارش یہ ہے کہ وہ جو لانگ ٹرم گینز ہیں وہ لانگ ٹرم گینز ہمارے کیا ہیں, وہ جو ہماری ترجیحات ہیں خطے میں وہ ترجیحات کیا ہیں. کیا ہم اس خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو سامنے تو نہیں لا رہے یا کچھ ایسے لوگوں کو رول تو نہیں دے رہے جو دراصل پاکستانی ریاست کے لیے پاکستانی اداروں کے لیے طویل المیعاد حوالے سے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے آپ اشارہ خادم صاحب اس طرف ہی کر رہے ہیں نارتھ وزیرستان میں حقانی گروپ کی طرف کہ کیا ان کو اس وقت اگر ہم ہاتھ نہیں ڈال رہے تو کیا لانگ ٹرم میں ہمیں اس سے نقصان ہوگا. آئی تھنک یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایاز امیر صاحب سے یہیں سے میں نقطہ شروع کروں گا, ایاز صاحب کو اس میں انوالو کریں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیں گے اور واپس آئیں گے اور یہ کانورسیشن یہیں سے شروع کریں گے. ساتھ رہے گا ہمارے.